الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی قدر، آپ نے یہ کلپ دیکھا اور اس کے اندر شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ذاکر کی گفتگو، اس کا انداز اور اس کے سامعین کا انتہائی غیر مہذب اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اور ان کے رویوں سے جھلکتی ہوئی اتنے بڑے حقائق کی تردید آپ نے سنی۔ اس کلپ کو سننے کے بعد پوری دنیا سے اور بطور خاص عالم اسلام کے مختلف ممالک سے میرے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ اس کلپ کو بہت عام کیا جا رہا ہے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جھوٹ کو، کذب کو، افتراء کو، من گھڑت باتوں کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی تمسخر و استہزاء کے انداز میں جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا اور سنا۔ تو اس اعتبار سے میرے محترم ناظرین، میں نے تمام احباب کے اصرار پر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا، اور آج کی ہماری یہ گفتگو، یہ جو کلپ ہے جو کچھ اس میں بیان کیا گیا، اس کی تفصیل اور اس کی توضیحی تشریحی اور اس کا مکمل طور پہ رد ہم کریں گے ہمارے آج کے اس پروگرام کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف کا یہ کہنا عمروں کا تسلسل اور عمروں کا سلسلہ جوڑنا اور پھر اس میں بندوں کے صرف نام لے لینا اور کوئی ایک حوالہ ذکر نہ کرنا، تو یہ اس کے مبنی بر کذب ہونے کی بڑی واضح اور بین دلیل ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی حوالہ ہوتا تو وہ ضرور حوالہ بھی پیش کرتا، جو اس کو نام جتنے آتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی وہ سطح ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی اہم موضوع پر اور اہم ایشو پر اور اس اہم بحث کو وہ سمیٹنے کی کوشش کرے یا اس پر بات کرے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ایک تمسخرانہ رویہ اختیار کیا ہے، استہزائیہ انداز ہے اس کا پوری کی پوری گفتگو کے اندر، جو ایک ممبر رسول پر بیٹھنے والے کسی بھی شخص کو زیب نہیں دیتا، خواہ وہ ذاکر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان کے ہاں ذاکر کی اصطلاح یا ذاکر بطور عالم کے استعمال نہیں ہوتا، مگر وہ گفتگو تو صاف ظاہر سیرت مطہرہ پر کر رہا ہے، سرکار پاک کے خاندان عالی وقار پر کر رہا ہے، آپ کی بنات طیبات پر کر رہا ہے، حضور پاک کے اولاد امجاد پر کر رہا ہے۔ تو اتنی اہم اور سنجیدہ گفتگو انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ کرنا اور انداز سے کرنا، سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کو اپنے ان دلائل کی روشنی میں ببانگ دوہل میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے اور آپ میں اتنا دم خم ہے تو میرے کسی ایک حوالے کو رد کریں، تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ کو علم کی عین سے بھی کوئی واسطہ ہے۔ بصورت دیگر ہمیں تو یقین ہے، ہمارے محترم سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ تم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو لیتے ہو، مگر وہ ہستی تو علم کا ایک درخشندہ مہتاب ہے، اور ان کا نام لے کر اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی علمی خیانت کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میں مانتا ہوں شیعہ برادری میں تمام لوگ اس طرح نہیں، بڑے سنجیدہ مزاج لوگ بھی ہیں، اور ان کے بطور خاص جو علماء ہیں، بڑے ان کے اکابر ہیں جن کے آج میں حوالے عرض کروں گا، انہوں نے بالکل وہی بات ذکر کی ہے جس کا ہمارے اہل السنہ نے ذکر کیا ہے، لکھا ہے، بیان کیا ہے، لوگوں تک منتقل کیا ہے تبلیغ و ارشاد کے ذریعے سے اور اپنی تحریر و تقریر و تبلیغ کے ذریعے سے۔ تو اہل تشیع کے ہاں جو سب سے معتبر کتاب ہے، جس طرح ہماری سیاستہ ہے، ان میں سے بخاری شریف اور دیگر کتابیں 5، ان کے ہاں اصول کافی سب سے بڑی مستند ان کی کتاب ہے، جو ان کے ہاں بخاری کا درجہ رکھتی ہے۔ اس اصول کافی کے اندر یہ واضح طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کی مناسبت سے یہ ذکر موجود ہے، اور یہ کتاب ہے انہی کے ایک عالم دین جن کے بارے میں کتاب کے ٹائٹل پر فیس پر لکھا ہے سکۃ الاسلام
ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق القلینی الرازی، اور یہ ان کا سنت وفات ہے، سن وفات لکھا ہے 348 ہجری۔ تو یہ تیسری صدی ہجری کے شیعہ مکتبہ فکر کے بزرگ ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے الکافی۔ یہ اصول کافی جیسے میں نے عرض کر دیا ہے بخاری شریف کے درجے کی ان کی کتاب ہے، اور اس کا یہ پہلا والیوم ہے، اور اس پہلے والیوم کے اندر جو باب ہے، باب نمبر 111 ہے ابواب التاریخ میں۔ یہ باب نمبر 111 ہے، یہاں پر یہ ابواب التاریخ ہے، اور جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ۔ تو اس چیپٹر میں، اس باب میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولد پاک کے ضمن میں انہوں نے یہ لکھا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال سے زیادہ تھی۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ القاسم والرقیۃ وزینب وام کلثوم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور ان سے حضرت خدیجہ کے بطن اقدس سے آپ کے ہاں پیدا ہوئے بعثت سے پہلے جناب قاسم، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ تینوں صاحبزادیاں بعثت سے قبل پیدا ہوئیں۔ یہ شیعہ مکتبہ فکر کا مستند ترین، معتبر ترین اور سکہ ترین آدمی، جو جن کی کتاب کے ٹائٹل پر ہی لکھا ہے سکۃ الاسلام، یعنی ان کا جو اسلام ہے اس کے اندر انہیں سکہ ہونے کا درجہ حاصل ہے، اور یقیناً ان کے وہ انتہائی قدیم زمانے اور پہلے زمانے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ 349 یا 348 ان کا سن وفات ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے، اب یہ جو موصوف جن کا کلپ آپ نے سنا جو کہہ رہے تھے کہ فلاں اتنے سال یہ نہیں ہوا، اتنے سال وہ نہیں ہوا، اور جھوٹے عادات دے رہے تھے جس کا انہوں نے ایک بھی کتاب کا حوالہ ذکر نہیں کیا، تو ان کے اپنے، ہمیں تو کیسے کہہ رہے ہو کہ مولوی پھنس گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کتنی بازاری، غیر معیاری اور غیر سنجیدہ گفتگو آپ نے کی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ آپ ممبر رسول پاک پر بیٹھ کر اور ممبر علی پر بیٹھ کر اور ممبر اہل بیت پر بیٹھ کر، یہ تمہارے دعوے ہیں۔ تم کبھی کہتے ہو ہم وراثت علی کو تقسیم کرتے ہیں، کبھی کہتے ہو وراثت علم فاطمہ کو تقسیم کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تمہارا انداز ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا کذب، اور اس کذب کی افتراء کرنا، اور اس کو من گھڑت باتوں کو شریعت اور دین اور سیرت کا نام دینا، چند بندوں کا نام لے کر، وہ بھی مجہول انداز سے۔ تو آپ ذرا غور تو کریں کہ آپ کے اپنے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، جن کو آپ سب سے بڑا سکہ مانتے ہیں، جو آپ کے نزدیک سب سے، یہی میں اپنے محترم ناظرین کو اکثر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے، آج کے وہ لوگ جو اپنے اکابر اور اہل السنہ کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں، ان کا کوئی اپنا نقطہ نظر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب کا حوالہ موجود نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سکہ بات نہیں ہے، کوئی صحیح حوالہ نہیں ہے۔ وہ جسٹ اسی طرح کے اٹکل پچو، تک بازی، جھوٹا انداز، غلط باتیں، غلط نام، غلط حوالے دے دے کر، پہلی بات تو یہ انہوں نے حوالہ دیا ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ کیسے دے جب ان کا اپنا اتنا بڑا بزرگ خود کہہ رہا ہے قبل مبعثہ ہی، وہ کہہ رہا ہے کہ کس بغیرت نے کہہ دیا،
یعنی یہ آپ نے کلپ میں سنا، وہ کہہ رہا تھا کس بے غیرت نے کہا کہ رسول پاک کے ہاں اتنی مدت میں بیٹیاں پیدا ہو گئی، تو آپ نے مدت اپنے طور پہ گھڑی اور گھڑ کے جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ کی بنیاد پر علماء اسلام کو تم بے غیرت کہہ رہے ہو، تم اپنے آپ کو مبلغ کہتے ہو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، طریقہ تبلیغ ہے؟ یہ مجلس پڑھنے کے انداز ہوتے ہیں جو تم نے اختیار کیا ہے، کہ تم اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا بھی رہے ہو اور جو سچے ہیں ان کو بے غیرت کہہ رہے ہو اور خود غیرت مند بن رہے ہو۔ تو اس میں تمہیں شرم اور حیا اس لیے نہیں آئی، اور تم نے محسوس تک نہیں کیا کہ تمہارا اپنا کلینی صاحب اس میں سب سے پہلے آ جائیں گے۔ آپ نے ہمارے علماء اہل السنہ کے علماء کو یہ انتہائی غیر مہذب لفظ بولا، لیکن اس کی زد میں تو سب سے پہلے آپ کے اپنے آ جائیں گے، اور ابھی تمہیں پہلا حوالہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر قبل مبعثہ ہی حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ چاروں یعنی 3 صاحبزادیاں اور 1 صاحبزادے بعثت سے پہلے پیدا ہوئے، کلینی کے مطابق، یعقوب کلینی صاحب کے مطابق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعثت سے پہلے پیدا ہوئے، تو ان کی مکی زندگی کے اندر ہی عمر وہ بہت اتنی بنتی ہے کہ جو حد بلوغت کو آسانی سے پہنچتی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو اس کے بعد ان کی پیدائش ہے، اور ان کی پیدائش کو اگر اسی طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے جس طریقے سے آپ نے کیا ہے اس کلپ والے نے، تو وہ تو اور بھی زیادہ سیدہ کائنات کی بہت بڑی توہین کا مرتکب ہوں گے، وہ اہانت سیدہ کا ارتکاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کیسی بات، جو سب سے زیادہ چھوٹی صاحبزادی ہیں ان کے بارے میں پھر تم کیا کہو گے کہ ان کی دوسرے ہجری کے اندر تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی رخصتی ہو گئی، تو وہ اس انداز سے تو وہ ساری کی ساری آپ کی عمر مبارک بھی 7 سے 9 سال بنے گی۔ تو جو اعتراض آپ دیگر دختران رسول پاک پر کر رہے ہو، وہ یہ اعتراض ان پر چلا جائے گا۔ یہ تمہاری کم علمی اور یہ اس طرح کے لوگوں کی عدم مطالعہ، علم سے عدم واقفیت اور حقائق سے چشم پوشی بھی اور حقائق سے آگاہ نہ ہونا بھی، دونوں باتیں شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے اتنی بڑی بات اس نے کر دی جھوٹ بول کر۔ تو یہاں پر یہ تینوں صاحبزادیاں بعثت سے پہلے پیدا ہوئیں، اور جب اسی ایک بات سے باقی سارے اس کے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، وہ کیسے ہو گیا، نکاح کیسے ہو گیا، شادی کیسے ہوگی، فلاں کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا، ان تمام کا اعتراض اس ایک عبارت نے جو ان کے کلینی صاحب کی، ہمارے کسی مسئلے کا حوالہ میں نہیں اس لیے دے رہا کہ آپ باس کریں گے، آپ کہیں گے وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، وہ ساری باتیں سائڈ پہ رکھیں۔ آپ کے کلینی صاحب معتبر ترین بزرگ، معتبر ترین کتاب وہ کہہ رہے ہیں فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كَلْثُومٍ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بعثت کے بعد پیدا ہوئے جناب طیب، جناب طاہر اور جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہم وعنہا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری روایت پیش کی ہے، وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ بَعْدَ الْمَبْعَثِ إِلَّا فاطمہ، حضرت فاطمہ کے بعد اور کوئی بھی بعثت کے بعد پیدا نہیں ہوا سوائے حضرت فاطمہ کے، باقی ساری اولاد بعثت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ تو یہ آپ نے دیکھا دونوں اقوال کے اندر یہ جو کلپ آپ نے سنا، ان صاحب کا مکمل طور پر رد موجود ہے کہ وہ اگر ان کی 4 کی پہلے مانے، 3 کی بعد میں مانے، یا دوسرا قول مانے جس میں صرف سیدہ بعثت کے بعد پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں وہ پہلے ہی جو باقی صاحبزادیاں ہیں ان کا تو متحقق ہو چکا پیدا ہونا بعثت سے پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ صاحبزادگیاں پیدا ہو چکی تھی سرکار پاک کی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے ہی پیدا ہوئیں۔ اور اسی طریقہ سے وَأَنَّ الطَّيِّبَ وَالطَّاهِرَ وُلِدَا قَبْلَ مَبْعَثَ، اور مبعث ہی وہ سید طاہر اور طیب جو سرکار کے 2 صاحبزادوں کے نام ہیں، وہ پیدا ہوئے بعثت سے پہلے۔
वमातत खदीजा हीना खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनश्शिअब। और ये फिर आगे वो नई हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात और विसाल की बात शुरू की है। तो याकूब कुलैनी साहब के मुताबिक आपका झूठ मुकम्मल तौर पे तश्तज़बाम हो गया, पकड़ा गया, और आपकी सारी की सारी बात की हैसियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई, पहले ही नहीं थी। और अब तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने कुलैनी साहब का हवाला लेकर हमारे पास आएँ और जो झूठ आपने बोला है उसकी कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश कर सकें। लेकिन अगर आप कर सकें तो हम मौजूद हैं, हम बड़ी दयानतदारी के साथ आपकी बात का रिस्पांस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुमकिन नहीं है, चूँकि हमने खुद आपके सामने किताब का हवाला लफ्ज़ ब लफ्ज़ पेश कर दिया है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में दूसरा हवाला जो अर्ज़ करने लगा हूँ ये अनवार नोमानिया का हवाला है, और ये सैयद नेमतुल्लाह अल जज़ायरी हैं। इनके अहले तशय्यो के बुज़ुर्ग हैं, और उनके बारे में लिखा है किताब के फेस पर, अल आलिम अल आमिल वल कामिल सदरुल हुकमा व रईसुल उलमा सैयद नेमतुल्लाह अल जज़ायरी। और ये इनकी तारीख़ वफ़ात है 1112। तो ये जुज़े अव्वल है उनकी किताब अनवारे नोमानिया, अल्लामा जज़ायरी की, नेमतुल्लाह जज़ायरी की किताब है। और इसके अंदर उन्होंने भी इसी बात का ज़िक्र किया, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिनात तय्यबात रिदवानुल्लाह अलैहिन्ना का ज़िक्र किया है। और ये पेज नंबर 86 है मेरे पास अनवार नोमानिया का, मैंने मार्क किया है इस पेज को, पेज नंबर 86 है अनवार नोमानिया का। और इसके ये लास्ट पर उसने पूरा खुलासा दिया है, अल मशहूर अन्ना खदीजाता सलामुल्लाह अलैहा वलदत ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबा बिनातिन। ये आपने देखा कि यानी अब मुकम्मल तौर पे सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 बेटियों को जन्म अता फरमाया। आपसे मुतवल्लद हुई 4 सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ। अदरकनल इस्लाम, उन्होंने इस्लाम को पाया, व हाजरना, और हिजरत की। वो कौन कौन है? वहुन्ना ज़ैनब व फातिमा व रुकैया व उम्म कलसूमिन। ये 4 बेटियां कौन हैं? सैयदा ज़ैनब हैं, सैयदा फातिमा हैं, सैयदा रुकैया हैं, और सैयदा उम्म कलसूम हैं। व तज़व्वजा उस्मान और रुकैया था, हज़रत उस्मान ने हज़रत रुकैया से शादी की। बादा उतबा बिन अबी लहब, उतबा बिन अबी लहब के बाद जब उसने तलाक दे दी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को, तो उस वक्त जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ गए तो उस वक्त उसने ऐसा किया। और फिर कानत इब्नतहु रुकैया मरीज़ा, ये वही हज़रत रुकैया हैं कि जब सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ गए तो उस वक्त ये बीमार थी। व तवफ़्फ़ियत यौमा वसूल ज़ैद इब्न हारिसा, जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मदीना शरीफ में खुशखबरी लेकर आए, मुबश्शिरम बिज़फ़र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक की बदर की कामयाबी की खुशखबरी लेकर आए, तो उस दिन आपकी इस दुख्तर अजीमा का सैयदा रुकैया का इंतकाल हो गया। और ये उनके बारे में सईदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में इसने वाज़े तौर पे इन्होंने लिखा। और फिर मज़ीद उसकी तफसील, वकानत कद असाबत हल हसबा फमातत बिहा व तज़व्वजा उस्मान बादहा उख्तहा, और सईदा रुकैया के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हीं की बहन उम्म कलसूम, हज़रत उम्म कलसूम से शादी की। व तज़व्वजा अबुल आस बिन रबी ज़ैनब,
اور ابو العاص بن ربی نے زینب سے شادی کی، سیدہ زینب سے شادی کی۔ وتزوج امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ تو یہ انہوں نے شادیوں کا ذکر بھی کیا نعمت اللہ جزائری صاحب نے، اور چاروں بیٹیوں کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہونے کا باقاعدہ طور پہ وضاحت و سرات کے ساتھ لکھا، تعریر فرمایا، اور اس طرح کے لوگوں کو جو اہل تشیع کے اندر ہو کر بھی ان کے اندر ان کی تہذیب و تمدن کسی اعتبار سے نہیں پائی جاتی ہے، اور انہیں بات کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مقامات ہستیاں عظیمہ کو بھی نہیں سمجھتے، اور ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ انوار نعمانیہ۔ اس کے بعد میرے محترم ناظرین، اگلا حوالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات طیبات صاحبزادیاں آپ کی اور آپ کی بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے بارے میں یہ منتہی الاعمال ہے۔ محدث کبیر حاج شیخ عباس قمی، یہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے منتہی الاعمال، اور اس کے اندر شیخ عباس قمی نے یہ اس کی فصل نمبر 8 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی فصل نمبر 8 ہے یہاں پر، اور یہ اس کا ٹاپک ہے، ہیڈنگ ہے احوال الاولاد الامجاد۔ یہ جو اولاد امجاد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، احوال و اولاد امجاد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر انہوں نے بات یہاں سے شروع کی، در قرب الاسناد از حضرت صادق علیہ السلام روایت شدہ است۔ یہ شیخ عباس قمی لکھ رہے ہیں، جو ان کے محدث کبیر ہیں، ان کے ہاں بہت بڑے محدث ہیں جو شیعہ حضرات کے ہاں، انہوں نے لکھا احوال اولاد امجاد رسول پاک، حضور پاک کی جو اولاد مبارکہ ہے اور اولاد شریف ہے ان کے بارے۔ آج حضرت صادق روایت شدہ است از برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خدیجہ متولد شدند طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ و زینب۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ از برائے رسول خدا از خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے، جناب حضرت طاہر پیدا ہوئے، جناب قاسم پیدا ہوئے، جناب فاطمہ پیدا ہوئیں، سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئیں، سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں، سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ تو ایک طرف تو تم نے جو نام بھی لی ان میں سے کوئی نام بھی آپ کے نزدیک سیدنا امام جعفر صادق سے بڑا تو نہیں ہے، بلکہ ان جیسا بھی نہیں، اور ہمارے ہاں ہمارے چاروں اماموں کے امام ہیں جناب سیدنا امام جعفر صادق، یعنی صاحب ذرا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے جب امام ٹھہرے تو ان کے تمام شاگردوں کے امام ٹھہرے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں تو انتہائی معتبر، معظم اور انتہائی قابل تکریم اور قابل تحریم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، عزت و حرمت کی منزلیں عطا فرمائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یعنی ہمارے نزدیک بھی معتبر شخصیت، آپ کے نزدیک بھی معتبر شخصیت، تو آپ ادھر ادھر کے حوالے تو تب تلاش کرو جب آپ کے اپنے گھر میں آپ کو کوئی حوالہ نہ مل رہا ہو۔ جب آپ کے اپنے امام منصوص یہ کہہ رہے ہیں تو امام منصوص کی نص سریہ کے بعد آپ کے پاس کون سا حوالہ رہ جاتا ہے؟ آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کون بغیرت ہے جو نبی پاک کی بیٹیاں مانے گا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اتنی گندی زبان، غلیظ زبان، ثقیل زبان استعمال کرنا، یہ کسی صاحب
तबलीग बंदे को या साहिब तदरीस बंदे को, किसी भी इल्म व आगही की बात करने वाले बंदे को भी जेब नहीं देता। और आप तो अपने आप को उलूम विलायत के आगे फैलाने वाला, पढ़ने वाला कहते हो और इस बात का दावा करते हो कि इल्म सारे का सारा हुजूर मौला कायनात से है। आपका दावा है, हम मानते हैं, मगर हम आपकी तरह गलत दावे नहीं करते हैं। हम जो दावा करते हैं हम उनको मानते भी। जनाब सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तीनों साहबजादियाँ सैयदा फातिमा ज़हरा समेत चारों साहबजादियाँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से लिखी हैं। अब आप बताओ कि आप अपनी बात का जवाब क्या दोगे। आप ये कह रहे हो मौलवी फनस गया, कौन फनस गया? यानी जो फनस गए, आप इन लोगों की बात कर रहे हो, इन हस्तियों की बात कर रहे हो। तुम में इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि तुमने सोचा तक नहीं है कि मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, कितना बड़ा इहानत वाला मैं अंदाज इस्तेमाल कर रहा हूं और कितनी बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो उसके बाद फरमाया ज़ैनब तजवीज नमूद फातिमा रा बहज़रत अमीरुल मोमिनीन, हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से ज़ैनब रा ब अबिल आस बिन रबी के अज़ बनी उमैया बुद। ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी अबिल आस बिन रबी से की जो के बनी उमैया से थे। व उम्मे कलसूम रा ब उस्मान बिन अफ़्फ़ान, और सईदा उम्मे कलसूम की शादी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से की। वह पेश अज आके बाखाना उस्मान बरावत, आगे खुद ही लिखा कि ये शादियाँ की। व उम्मे कलसूम रा ब उस्मान बिन अफ़्फ़ान वह पेश अज आके बाखाना उस्मान बरावत बरहमत इलाही वासिल शुद्ध। इससे पहले कि आप उनके घर में जाएं, हज़रत उम्मे कलसूम वो अल्लाह की बारगाह में पहुँच गई, यानी आपका विसाल हो गया सैयदा उम्मे कलसूम का। बाद अज उम्मे कलसूम हज़रत रुकैया रा बवै तजवीज नमूद, और हज़रत उम्मे कलसूम के बाद हज़रत रुकैया की शादी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। ये जितना तुमने सारा ताना बाना बुना कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुज़ूर पाक के दामाद साबित न हो जाएं, तो वह आपके इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद उनको दामाद साबित कर रहे हैं, वो शादी का लिख रहे हैं, वो उन्हें ज़ुन्नूरैन मान रहे हैं। तो आपकी बात बगैर बेसरुपा कौन मानेगा? और किसके पास आप ये समझते हैं कि इतनी अप्रोच है कि वो आपके झूठ को सच कह देगा और इतनी बड़ी पाक दामन हस्तियों को माज़अल्लाह गलत कर देगा? तो लिहाजा मैं आपकी खिदमत में ये दावत फ़िक्र अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अपने झूठ को ख़त्म करें और गुमराही और दलालत पर मबनी अफ़कार से तौबा करके आप हकीकी मानों में जिनको इमाम मानते हैं उन्हें सच्चे दिल से इमाम मंसूर माने और जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको माने और उस पर अमल करें। और उसके बाद फरमाया कि ये पूरी तफसील लिखी है शेख अब्बास कुम्मी ने, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पस अज बराए हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर मदीना इब्राहीम मुतवल्लद शुद, उसके बाद फिर मदीना पाक में हज़रत इब्राहीम पैदा हुए। अज मारिया किब्तिया के वैरा पादशाह अस्कंदरिया बहमराए अश्तर अशबही व नीज़ अश्तर के साथ और दीगर के साथ भेजा, वबाज़ हदाया दीगर और साथ कुछ तहाइफ भी भेजे। बराए आ हज़रत बाहदिया फ़रिस्तादा बूत, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस बादशाह इस्कंदरिया के बादशाह ने मारिया किब्तिया को भेजा, सईदा मारिया किब्तिया को भेजा और उनके बतन मुबारक से हज़रत इब्राहीम मुतवल्लद हुए। और ये जो आपने बात बयान की है उसका तो बिल्कुल सिरे से किसी जगह पर कोई हवाला मौजूद नहीं, आपकी अपनी किसी किताब के अंदर भी मौजूद नहीं, मोतबार के अंदर। फिर फ़कीर गोयद आगे चल के कहते हैं, फ़कीर गोयद आंचे मशहूर अस्त व मुअर्रिखीन नविश्तांद तज़वीज उम्मे कलसूम ब उस्मान बाद अज़ वफ़ात रुकैया अस्त। फिर कहते हैं कि एक ये बात भी मशहूर है कि हज़रत उम्मे कलसूम की शादी हज़रत उस्मान से हज़रत रुकैया की वफ़ात के बाद हुई दर साल दोम हिजरी में
جب وفات ہو گئی ہنگامے کی جنگ بدر بود، جب کہ جنگ بدر جاری تھی، اس دوران ان کی وفات ہو گئی۔ اور پھر وفات یافت شیخ طبرسی و ابن شہر آشوب روایت کردہ اند کہ اولاد امجاد آں مفخر عباد از غیر خدیجہ بہم نہ رسید۔ میرے محترم ناظرین، یہ جملہ بالکل سننے والا ہے، اور یہ اہل تشیع حضرات کے وہ لوگ جو اپنا علمی ورثہ اور اپنا تعلق اپنے اسلاف سے توڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بطور خاص اس جملے کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ امام شیخ طبرسی نے بھی لکھا اور ابن شہر آشوب نے بھی لکھا، روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد، آپ کی بزرگ اولاد اور اولاد عظیمہ اور شریفہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے مگر ابراہیم، سوائے ابراہیم کے جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے ہوئے، ان کے علاوہ کہ از ماریہ باوجود آمد، کے حضرت ماریہ کے وجود سے وہ متولد ہوئے۔ اور اس میں مشہور آست کے برائے حضرت سے پسر باوجود آمد، اول قاسم با این سبب حضرت را ابو القاسم کن، یہ حضرت قاسم جو حضور کے صاحبزادے ہیں ان کی پھر مزید تفصیل موجود ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کا تو وفات پا جانا آپ کو خود پتہ چل گیا، ان کے مطابق تو حضرت رقیہ سے بھی پہلے حضرت ام کلثوم کی وفات ہو گئی، اور ہماری کتابوں کے اندر حضرت ام کلثوم کی وفات 8 ہجری کو لکھی ہے۔ اور بعض اہل تشیع کی کتب میں جیسے انہوں نے دوبارہ کہا کہ ایک قول یہ بھی ہے، ان کے قول کے مطابق بھی سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ 8 ہجری تک دونوں کا وصال ہو چکا تھا، اور اسی طریقہ سے تیسری صاحبزادی کا وصال 9 ہجری کو ہو گیا۔ اس کو بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا اور اس کا بھی باقاعدہ طور پہ انہوں نے ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں تزویج زینب با ابی العاص پیش از بیست و حرام شدن دختر با کافراں بود۔ یہ لکھتے ہیں کہ جو اعتراض وہ آج کر رہے ہیں شیعہ کے لوگ اہل تشیع، اس کا جواب شیخ عباس قمی نے ان کی کتاب میں دیا ہوا ہے کہ یہ جو شادی ہوئی تھی، اور یہ جو کلپ آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین، اس نے بھی بڑے انتہائی حقارت آمیز لہجے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کافروں سے شادی ہوئی اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، استغفر اللہ۔ یعنی اس انداز سے سرکار پاک کے گھر اور خانوادہ پاک اور خانوادہ عظیمہ کی توہین کرنا، یہ اس سے انسان کا ایمان بالکل غارت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو حرام اس وقت نہیں ہوا تھا نکاح کرنا، غیر مسلمین سے نکاح کرنا جائز تھا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادی کی حضرت زینب کی ابو العاص کے ساتھ، وَأَز زینب، اور حضرت سیدہ زینب کے بطن مبارک سے امامہ دختر ابی العاص باوجود آمد، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیدا ہوئیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ابو العاص سے، وہ حضرت امیر المؤمنین، اور یہی وہ سیدہ امامہ ہیں جن سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد از فاطمہ بمقتضائے وصیت عام محدرہ اورا تزویج فرمود۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت علی نے حضرت زینب کی بیٹی سیدہ امامہ سے شادی کی، اور یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق ایسا کیا۔ یہ ہماری اہل سنہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے شادی کی۔ نقل شدہ کہ ابو العاص در جنگ بدر اسیر شد، اب آگے وہ پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، اور پھر اینڈ پہ جا کے لکھا شیخ عباس قمی نے بعد از خود بمدینہ آمد و مسلمان شد، اس کے بعد جب بدر کے بعد وہ رہا ہو گئے ابو العاص، تو وہ آخری سالوں میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب وہ مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں تشریف لے آئے۔
زینب در مدینہ سال ہفتم و بقول در سال ہشتم. یہ دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے قول کے مطابق انہی علماء شیعہ کے مطابق حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ کا وصال مبارک 8 ہجری تک ہو گیا. اب پیچھے سیدہ زینب بچتی تھی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی انہوں نے لکھا آخر میں سال ہفتم و بقول در سال ہشتم. ایک قول کے مطابق 7ویں سال اور ایک قول کے مطابق 8ویں ہجری سال میں برحمت ایزدی واصل شد. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے 8ویں سال یا 7ویں سال اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی پہنچ گئیں، یعنی ان کا بھی وصال ہو گیا. تو گویا 9 ہجری تک تینوں صاحبزادیاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ کو پہنچ چکی تھی، یعنی ان کا وصال ہو چکا تھا. اور انہوں نے ہی خود لکھا منتہی الاعمال کے اندر جو وقائع سال دہم ہیں، منتہی الاعمال کے اندر، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کے اندر جو مباہلہ ہے وہ وقائع سال دہم ہجری، قصہ مباہلہ و نصارہ نجران در سال دہم ہجری، یہ 10واں ہجری جو تھا 10 ہجری اس میں مباہلہ کا واقعہ پیش آیا. اس پر بہت سارے جو اپنی راست سے ہٹے ہوئے، اعتدال سے ہٹے ہوئے اور حقائق سے منحرف اہل تشیع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صاحبزادیاں موجود تھیں تو مباہلہ کے موقع پر سیدہ کائنات کے علاوہ کیوں نہیں آئیں؟ تو آپ کی اپنی کتابوں کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ ان تینوں صاحبزادیوں کا 9 ہجری تک وصال ہو چکا تھا، اور مباہلہ آپ کی کتاب منتہی الاعمال کے اندر ہی لکھا ہے کہ مباہلہ 10 ہجری کو ہوا. اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، مگر منتہی الاعمال کے اندر تو بڑے واضح طور پہ انہوں نے 10ویں سال ہجری کے اندر جو واقعات ہوئے ان کے اندر ہی مباہلہ کا ذکر کیا ہے. اور یہ انہوں نے مزید اس کی مکمل آگے ساری تفصیل پیش کی ہے اور آپ کے پورے مزید خاندان پر بھی بات کی ہے. تو یہ تیسرا حوالہ میں نے اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کیا. اور چوتھا حوالہ اس موضوع کی مناسبت سے جو دجل و فریب، کذب و افتراء اور مکمل طور پہ من گھڑت گفتگو غیر معیاری اس کلپ میں پیش کی گئی ہے، اس کے بارے میں چوتھا حوالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صاحبزادیوں کا، یہ علامہ محمد باقر مجلسی ہیں جن کو یہ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، اور یہ حیات القلوب کی کتاب بھی ان کی بنیادی کتابوں کے اندر شامل ہے. جو معتبر ترین ان کی کتابیں ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اور ان معتبر ترین کتابوں میں سے ایک یہ کتاب ہے حیات القلوب، علامہ محمد باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے، اور یہ اس کا عنوان انہوں نے دیا تاریخ پیامبر اسلام. یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ کتاب، یہ اس کی جلد نمبر 4 ہے میرے پاس. اور یہ جو کتاب ہے یہ انتہائی تحقیق اس کی سید علی امامیان کی ہے، اور یہ کتاب مکمل طور پہ جو لکھی گئی ہے یہ علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھی. اس کے اندر یہ جو اس کا چیپٹر ہے حیات القلوب کا، یہ اس کا چیپٹر آپ کو نظر آ رہا ہے. میں آپ کو دوبارہ تھوڑا کلوز کر کے عرض کر دیتا ہوں. یہ اس کا مین ہیڈنگ ہے حیات القلوب کا، اور پھر اس کے ساتھ یہ حیات القلوب کی جلد نمبر 4 اوپر لکھا ہے، اور اندر یہ باب 51 باب نمبر 51 ہے اس کا 51، اور دربیان احوال اولاد امجاد حضرت است. اس میں لکھتے ہیں پھر در قرب الاسناد بسند معتبر از حضرت صادق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردہ است. قرب الاسناد کے اندر یہ پہلے منتہی الاعمال والے نے بھی اس کتاب کا حوالہ دیا، اور اب حیات القلوب والے نے بھی ملا باقر مجلسی نے، وہ شیخ عباس قمی کا حوالہ، یہ ملا باقر مجلسی کا حوالہ. اور انہوں نے اس میں لکھا در قرب الاسناد بسند معتبر از حضرت صادق روایت کردہ از برائے رسول خدا از خدیجہ طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب.
اور پھر باقی ساری عبارت اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اس میں منتہی الاعمال میں آئی ہے. صاف ظاہر عبارت کی ریپیٹیشن ہے، لیکن ہم آپ کو مکمل اس میں اس کے پیج اور اس کی پوری لائنیں یہ ساری آپ کی خدمت میں ہم مکمل حوالہ پیش کر رہے ہیں. اور اس کے اندر بھی وہی عبارت بالکل موجود ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ شادی کیسے ہوئی، کس کس طریقے سے ہوئی، ان تمام شادی کا ذکر موجود ہے. اور اسی طرح کی اچھا انہوں نے آخر میں مزید ایک تفصیل لکھی ہے ملا باقر مجلسی نے، اور وہ کہتے ہیں مشہور است کہ دختران حضرت 4 نفر بودند و ہما از حضرت خدیجہ بوجود آمدند. یہ جو وہ کہتے ہیں، اس پر میں اپنے محترم ناظرین کو تھوڑا اپڈیٹ کر دوں کہ اہل تشیع کے وہ لوگ جو اپنے اسلاف اور تعلیمات اسلامیہ اور تعلیمات دین اسلام سے بالکل ہٹ چکے ہیں، منحرف ہو گئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو صاحبزادیاں تھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ وہ دوسرے خامد سے تھیں، یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کی بیٹیاں تھیں. تو یہ بالکل کذب و افتراء ہے. اگر کسی جگہ پر وہ قول آیا بھی ہے تو اہل تشیع کے معتبر علماء جن کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کے ہاں مشہور قول یہی ہے جو اہل السنہ کا ہے. اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ مشہور ہے وہ مشہور است کہ دختران حضرت 4 نفر بودند. حضور پاک کی صاحبزادیاں 4 تھیں، وہما از حضرت خدیجہ بوجود آمدند، اور وہ چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں. اول زینب و حضرت پیش از بیست و حرام شدن دختر با کافرہ دادن. جب کافروں کے ساتھ ابھی ممانعت نہیں آئی تھی شادی کرنے کی، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو ابی العاص بن ربیع کے ساتھ شادی کی. و امامہ دختر ابی العاص از او بوجود آمد. اور حضرت زینب سے جن کا شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی، ان سے حضرت امامہ پیدا ہوئے. اور امیر المومنین بعد حضرت فاطمہ با مقتضائے وصیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو نواسی لگتی ہیں حضرت امامہ حضرت زینب کے بطن مبارک سے، ان سے شادی کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے. و ابن بابویہ بسند معتبر روایت کرداست کہ امامہ بنت ابو البیس کے دختر زینب بود بعد از وفات حضرت فاطمہ حضرت امیر المومنین اورا تزویج نمود و بعد از شہادت حضرت با نکاح مغیرہ بن نوفل درآمد. تو یہ اس کی مزید تفصیل موجود ہے. صاف ظاہر ہے وہ جملہ اس کے احوال، اور پھر اس کے بعد اگلی تفصیل ہے کہ حضرت امام حسن و امام حسین بر بالی او حاضر شدن در وقت کہ او قادر بر سخن گفتہ نبود. بیماری کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے. دوم رقیہ دوسری صاحبزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے وہ رقیہ ہیں. گوئند کے اورا اتبا پسر ابو لہب تزویج نمود. پھر وہی پوری تفصیل ہے جس کا ذکر ہم منتہی الاعمال میں کر چکے ہیں، مگر ہم نے مکمل طور پہ ان کا ذکر کیا ہے. اور یہاں پر انہوں نے باقاعدہ ان تینوں صاحبزادیوں کے مکمل طور پہ احوال کو درج کیا ہے. تو یہ 4 معتبر کتابوں سے میں نے حوالہ جات اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ کسی بھی فتنہ میں مبتلا نہ ہوں، اور نہ ہی یہ جو آپ نے کلپ سنا اس طرح کے منحرف دین سے پھرے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، اور راہ دلالت و گمراہی پر چلنے والے لوگ جو دین کو معاذ اللہ ایک استہزاء اور تمسخر کا نام دے کر اس کے اندر اپنی طرف سے باتیں شامل کر کے حقائق کو مسخ کرنے کی، دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ عظیمہ کی عظمت کو معاذ اللہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف آپ کبھی متوجہ نہ ہوں. انشاءاللہ تعالی مزید اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ
آپ کی خدمت میں دلائل کی روشنی میں ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بنات طیبات کی عظمت و طہارت کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کی اولادوں پر اپنا کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ نے حوالہ جات تفصیل کے ساتھ بالاستیاب الحمدللہ 4 معتبر مستند کتابیں اہل تشیع کی اور ان کے معتبر ترین علماء کی اور مفسرین کی اور ان کے محدثین کی اور ان کے متکلمین کی آپ نے حوالہ جات الحمدللہ سنے بھی اور دیکھے بھی۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مفتی صاحب نے عمر کی مناسبت سے کوئی بات نہیں کی کہ دختران گرامی قدر رضوان اللہ علیہن سرکار پاک کی بنات طیبات کی عمر کے بارے میں جو اس نے کذب بیانی کی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے اور آخرت کو بھول کر سفید جھوٹ بول کر گمراہی پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ تو اس کا جواب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور پاک کی بڑی صاحبزادی ہیں، وہ 24 سال ہجرت سے پہلے ان کی ولادت ہے، اور یہ حوالہ ہے الاستیعاب کا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 732۔ دوسرا حوالہ مستدرک حاکم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 کا۔ سیدہ رقیہ جو ان سے 3 سال چھوٹی ہیں، یہ 21 سال ہجرت سے پہلے یعنی 21 قبل ہجری ان کی ولادت ہے، اور یہ بھی حوالہ الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 727 اور مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46۔ سیدہ ام کلثوم ہجرت سے 20 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کا حوالہ تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان تینوں صاحبزادیوں سے چھوٹی ہیں اور چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال اقدس کے 6 ماہ بعد تک آپ کی باقاعدہ حیات تشریف فرما رہی ہیں، اور اس اعتبار سے تینوں صاحبزادیوں سے چھوٹی ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی شادی بھی دوسرے سال ہجری میں ہو گئی تھی۔ تو اگر اس طرف دیکھیں گے، اگر ان کی عمریں بلوغت کو نہیں پہنچتی، مدت ازدواج کو نہیں پہنچتی، اور اس میں لاجیکل سینس اس کو نظر نہیں آتی ہے جنہوں نے موصوف ذاکر نے جھوٹ بولے ہیں، تو پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ کیا کہے گا؟ وہ تو سب سے چھوٹی ہیں، اور ان کی جو شادی ہے وہ بھی 2 ہجری سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ اگر وہ ثابت نہ کریں تو دوسری صورت میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اور آپ کا وصال مبارک، وہ تمام کیلکولیشن تمام کتابوں کے مطابق درست نہیں رہتی۔ تو لہٰذا اس کیلکولیشن سے موصوف ذاکر کا جھوٹ کھل کر سامنے آ چکا، کتابوں سے بھی، کیلکولیشن سے بھی، اور اس کو اب کوئی اور جھوٹ گھڑنا ہوگا گمراہی پھیلانے اور گمراہی کے بدلے پیسے کمانے کے لیے۔ یہ باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دکھی دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کلپ والے نے انتہائی غیر منصفانہ، غیر عادلانہ رویہ اپنا کر جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے، کذب بیانی کی ہے، اختراعات کی ہیں، اور مکذوبہ من گھڑت چیزوں کو پیش کر کے اللہ معاف کرے استغفر اللہ حقائق کو، مسلمات کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کی بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کے بنات طیبات رضوان اللہ علیہن کی عظمت و طہارت و رفعت و پاکیزگی کا صدقہ اللہ پاک ہمارے خاندانوں پر بھی کرم فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، وما علیہ الا البلاغ۔